وہ جو معاملہ ہے پنجاب پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس پنجاب حکومت اور پنجاب ہائی کورٹ ایک دوسرے سے آمنے سامنے ہے کیا کہہ سکتے ہیں سر، کیونکہ بیانات جو جس طرح سے آ رہے ہیں، محمد اشفاق صاحب ہمارے جو کورسپونڈنٹ ہیں ہمارے جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم. اونرشپ یہ جو قانون ہے یہ اشفاق صاحب یہ ہے کیا؟ یعنی یہ اختیار دے دیتا ہے سرکاری افسروں کو کہ وہ سیٹلمنٹ کر دیں، جو قبضے ہوئے ان کو چھڑوا دیں، جب اگر جن کے مقدمے چل رہے ہیں ان کو نظر انداز کر دیں اس مقدموں کو. نہیں شامی صاحب، یہ بیسیکلی یہ آرڈیننس بہت اچھا ہے، اور جیسے ہی یہ آرڈیننس نافذ ہوا تو میں پہلے چیدہ پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں. پنجاب پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس کے تحت کمیٹیاں بننی تھیں ڈی سی کی سربراہی میں، اس کے پاس سائل نے جانا تھا اور کمیٹی نے 30 دن کے اندر فیصلہ کرنا تھا، اور اس کے بعد ڈی سی کی سربراہی میں کمیٹی نے سفارشات مرتب کر کے ٹریبیونل کو ریفر کرنی تھی، اور ٹریبیونل بننے تھے، اور ٹریبیونل بھی عدالتی ٹریبیونل جی ریٹائرڈ سیشن ججز پر مشتمل انڈیپینڈنٹ ٹریبیونل بننے تھے، اور انہوں نے پھر آگے سے اس کی جو تھی ایگزیکیوشن کرنی تھی، قبضہ لے کر دینا تھا، سارا کچھ کرنا تھا. یہ اس کے پوائنٹ تھے. اگر کوئی معاملہ سول کورٹ میں چل رہا ہوتا تو پھر کمیٹی کے کنوینئر نے سول کورٹ میں اپلیکیشن دینی تھی کہ اس کیس کا سٹے ویکیٹ کر دیں، ہم کمیٹی اس کا فیصلہ کر رہی ہے. یہ بھی آرڈیننس کے تحت موجود تھا. اب یہ تو ہو گئے اس کے پوائنٹ. اب 30 اکتوبر 2025 کو آرڈیننس کو نافذ کر دیا گیا، کمیٹیوں نے کام شروع کر دیا. اب جب کمیٹیوں نے کام شروع کیا تو انہوں نے لوگوں کو بلا کر اپلیکیشن لی اور اس کے اوپر کارروائی مکمل کی، اور ان کو پیرا فورس کے تحت قبضے لے کر دینا شروع کر دیا. ٹریبیونل بیچ میں بنے ہی نہیں، ٹریبیونل تشکیل ہی نہیں، انہوں نے کام نہیں شروع کیا. انہوں نے کام کیا نہیں کہتی ہے اس پہ کہ کیوں نہیں بنائے؟ میں بتا رہا ہوں. کیا ہوا کہ اس کے بعد پھر ٹریبیونل نہیں بنے اور معاملہ ٹریبیونل نے جانا تھا. ڈی سیز نے ٹریبیونل کے اختیارات استعمال کرنا شروع کر دیے اور از خود یہ سارے فیصلے کرنا شروع کر دیے، اندازاً کتنے تیز رفتاری سے. اب لوگوں میں تو بڑی خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ ہمارے مجھے بہت ملے لوگ، بڑے خوش، ہمارا وہ فیصلہ ہو رہا تھا، ہماری جائیدادیں جو ہیں واگزار ہو گئی ہیں، واگزار ہو گئی. اب لیکن یہاں پر ایک چیز کلیئر ہونا بڑی ضروری ہے کہ بیسیکلی آرڈیننس کے خلاف پراپر ایک ریٹ نہیں آئی آج تک. آرڈیننس کے نفاذ کے اوپر ریٹیں آئی ہیں کہ آرڈیننس کا نفاذ درست طریقے سے نہیں کیا گیا، اور قانون کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی جو ٹریبیونل جو ہے قائم نہیں ہوئے، ٹریبیونل قائم نہیں ہوئے. ڈی سی نے جو ٹریبیونل کے اختیارات استعمال کیے وہ مس یوز آف اتھارٹی کیا انہوں نے. یہ باتیں جب سامنے آئیں تو اب تک 125 کے قریب درخواستیں لاہور ہائی کورٹ میں دائر ہو چکی ہیں، لاہور ہائی کورٹ کی پرنسپل سیٹ اور بینچز پر، اور ہر درخواست پر انفرادی درخواست آئی ہے. یعنی ایک پرائیویٹ بندے کا کیس تھا، انہوں نے کہا جی ڈی سی نے میرا فیصلہ کر دیا اور آگے ٹریبیونل بنا نہیں ہوا تو میں نے اپیل کہاں پر کرنی ہے. اس کے اوپر سٹے ہوا، اور اس کے اوپر پھر چیف جسٹس صاحبہ نے یہ کہا کہ یہ ساری کی ساری جو پروسیڈنگ ہے یہ انلیگل ہے، اور یہ بات انہوں نے چیف سیکرٹری پنجاب کی موجودگی میں کہی، اور سرکاری وکیل نے اعتراف کیا عدالت میں کہ بالکل آپ درست فرما رہی ہیں، جو ہمارے ڈی سیز ہیں انہوں نے قانون کی روح پر عمل درآمد نہیں کیا. اس کے بعد انہوں نے جا کے سٹے کیا. اب یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ جی چیف جسٹس صاحبہ نے آرڈیننس پر عمل درآمد روک دیا، یا انہوں نے اسمبلی سے پاس ہوا ایکٹ پر عمل درآمد روک دیا. اب یہاں پر پورے آرڈیننس کی بات نہیں ہو رہی کہ آرڈیننس اچھا ہے یا برا، یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی. یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ جو آرڈیننس پنجاب حکومت نے جاری کیا اس کی روح کے مطابق عمل درآمد نہیں ہو رہا. اس آرڈیننس کے مطابق جو ہے میکنزم نہیں بنایا گیا، رولز نہیں بنائے گئے، رولز نہیں بنائے گئے، اور جذبات میں آ کر کام شروع کر دیا گیا. کہتے ہیں انگریزی کا محاورہ ہے نا کہ جہنم کا راستہ نیک خواہشات سے عبارت ہے. صحیح. تو بہرحال اب کچھ چیف منسٹر صاحبہ کو بھی تھوڑا سا مطلب غصہ آیا ہے، اور عدالت جو ہے وہ تو بہرحال عدالت ہے. اب آسن بھون صاحب جو ہیں وہ بھی میدان میں آ گئے ہیں. انہوں نے کہا بھائی بار کونسل جو ہے وہ تو چیف جسٹس کے ساتھ کھڑی ہے، بھئی ہم سارے چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ چیف جسٹس جو ہیں قانون کا اور آئین کی انٹرپریٹیشن کے اختیار تو ان کے پاس ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ایک تھوڑی سی جلد بازی ہو گئی ہے. جو قانون ہے جو اس کے تقاضے پورے کرنے چاہیے، اور ایک اعتماد سازی جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور عدلیہ بھی جائزہ لے سکے. اصل بات تو یہ ہے کہ آپ فیصلے ہوں لوگوں کے، آپ برسوں لگ جاتے ہیں، تاریخوں پہ تاریخیں پڑھتی ہیں اور لوگوں کی سنوائی نہیں ہوتی، لوگوں کو ان کا حق نہیں ملتا. تو یہ میرا خیال کہ جو معاملہ ہے اب فل کورٹ کو ریفر ہوا ہے، وہاں حکومت بھی اپنا موقف پیش کرے گی. حکومت بھی موقف پیش کرے گی، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب پیش ہوں گے. اس سے پہلے یہ جو کائٹ فلائنگ آرڈیننس ہے، پیرا ایکٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ موٹر وہیکل آرڈیننس ہے، تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مثالیہ نیلم صاحبہ نے آبزرو کیا
کہ قانون بنانا، قانون سازی کرنا پارلیمان کا اختیار ہے اور ان کا یہ اختیار ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں۔ اب یہ جب یہ معاملہ سامنے آیا تو یہاں پر یہ چیز سامنے آ رہی تھی کہ ون سائیڈی ڈی سی جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، جو قانون میں لکھا گیا ہے کہ ٹریبیونل بننا ہے، جو کہ حکومت نے خود بنایا، وہ نہیں بن رہے اور اس کے اوپر کمپلائنس نہیں ہو رہی۔ مطلب انتظامیہ جو ہے اس نے عدلیہ کے اختیارات بھی سنبھال لیے نا۔ ایگزیکٹلی، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا سارا معاملہ۔ چلیے اب یعنی میرا خیال کافی اس میں ذرا بحث ہو گئی ہے۔ سخت جو بیانات دینے کے بجائے مسئلے کو حل کیوں نہیں پھر کر رہی حکومت؟ مطلب تو حل ہو جائے گا نا، کچھ عدالت کر دے گی، اچھا کچھ حکومت کر دے گی، اچھا مسئلہ حل کرنا چاہیے، مگر ہم تو مسئلہ پیدا کرنے پہ لگے رہتے ہیں نا۔ تو اگر ہم مسئلے پیدا نہیں کریں گے تو پھر ہماری جناب گڈی کیسے چڑھے گی، دکانیں کیسے چلیں گی؟